بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ کی گود اور وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص سیریز کے دوسرے دن میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ کل کے پہلے حصے میں ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت اور اس رات دنیا میں ہوئے بڑے بڑے معجزات کے بارے میں جانا تھا۔ آج کے اس حصے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے وہ ایمان افروز واقعات جانیں گے جنہیں سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگے گا۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے مکہ کا وہ قدیم رواج یعنی پرانا رواج جس کے تحت بچوں کو دیہات بھیجا جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غریب گھرانہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑتے ہی راتوں رات قسمت بدل جانا، اور جانیں گے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوکھے جانوروں میں دودھ کی ندیاں بہنا اور ان کے لاگر یعنی کمزور گدھے کا سب سے آگے نکل جانا، اور سب سے عظیم معجزہ شق صدر یعنی بچپن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک کو زمزم سے دھونا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک ایک لمحہ آپ سمجھ سکیں۔ دوستوں، عرب کے بڑے اور شریف گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ اپنے نوجات بچوں کو شہر کی آب و ہوا سے دور دیہات کے بدو قبیلوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کے دو بڑے مقصد تھے۔ دیہات کی صاف ستھری ہوا میں بچے کی صحت مند پرورش ہو سکے، وہ بدو قبیلوں سے صاف صحیح اور فصیح عربی بھاشا سیکھ سکیں۔ اس زمانے میں بنو سعد قبیلہ اپنی صاف زبان اور اچھے اخلاق کے لیے پورے عرب میں مشہور تھا۔ سال میں 2 بار دیہات کی عورتیں یعنی دایاں مکہ آتی تھیں تاکہ امیر گھرانوں کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جا سکے اور اس کے بدلے انہیں اچھا انعام و اکرام اور اجرت مل سکے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شروعاتی کچھ دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد بنو سعد کی عورتوں کا ایک قافلہ بچوں کی تلاش میں مکہ معظمہ پہنچا۔ اس سال پورے بنو سعد کے علاقے میں بھینکر سوکھا پڑا ہوا تھا، کھیت سوکھ چکے تھے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت حارث اور اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ آ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری ایک بہت کمزور اور لاگر گدھی تھی جو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے اتنی آہستہ چل رہی تھی کہ پورا قافلہ ان سے آگے نکل گیا۔ ان کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی لیکن وہ بھی اتنی سوکھی تھی کہ ایک بوند دودھ نہیں دیتی تھی۔ بھوک کے مارے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا بچہ رات بھر روتا رہتا تھا اور ان کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں ہوتا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو تمام عورتوں نے امیر اور مالدار گھرانوں کے بچوں کو چن لیا۔ جب بھی کوئی عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور یہ سنتی کہ یہ بچہ یتیم یعنی اس کے والد نہیں ہیں
تو وہ یہ سوچ کر چھوڑ دیتی کہ یہ یتیم بچے کے گھر سے زیادہ پیسہ یا انعام نہیں ملے گا۔ تمام عورتوں کو بچے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی بچہ نہ ملا، کیونکہ وہ خود بہت غریب اور کمزور لگ رہی تھی۔ جب قافلہ واپس لوٹنے لگا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے خالی ہاتھ لوٹنا اچھا نہیں لگتا، چلو ہم اسی یتیم بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلتے ہیں، امید ہے کہ اللہ رب العزت اسی بچے کی وجہ سے ہمیں برکت دے۔ ان کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، شاید اللہ رب العزت اس بچے کے ذریعے ہماری حالت بدل دے۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، معجزات کا سلسلہ شروع ہو گیا دوستوں۔ دودھ کا ابل پڑنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے حضور کو اپنے چھاتی سے لگایا، ان کی چھاتی میں اتنا دودھ اتر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور ان کے اپنے سگے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کر پیا۔ دونوں بچے آرام سے سو گئے، جبکہ اس سے پہلے وہ بھوک سے تڑپتے تھے۔ اور دوسرا معجزہ سوکھی اونٹنی کا دودھ دینا۔ دوستوں، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اپنی سوکھی اونٹنی کو دہنے گئے تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور سکون کی نیند سوئے۔ لاگر سواری کا ہوا سے باتیں کرنا۔ دوستوں، واپسی کے سفر میں وہی کمزور گدھی جو آتے وقت سب سے پیچھے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنی تیز بھاگنے لگی کہ پورے قافلے کی سواریاں پیچھے چھوٹ گئیں۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر پوچھنے لگیں کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تم آئی تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ہاں، لیکن اس بار میرے پاس دنیا کا سب سے مبارک بچہ ہے۔ سوکھی زمین کا ہرا بھرا ہونا۔ دوستوں، جب وہ بنو سعد کے علاقے میں پہنچے جہاں چاروں طرف سوکھا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں جب چر کر لوٹتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، جبکہ باقی لوگوں کی بکریاں بھوکی لوٹتی تھیں۔ لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم بھی اپنی بکریوں کو وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رزق، خیر اور برکت کی بارش ہونے لگی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کے ہوئے تو ایک بہت ہی عظیم اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، جسے سیرت کی کتاب میں شقِ صدر کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے یعنی اپنی رضائی بھائی کے ساتھ گھر کے پاس بکریاں چرا رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آئے۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک یعنی ناف تک چیر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو باہر نکالا، اس میں سے ایک کالا جمی ہوئی خون کا قطرہ جو شیطانی وسوسوں یا انسانی کمزوری کا حصہ ہوتا ہے نکالا اور فرمایا کہ یہ تمہارے اندر شیطان کا حصہ تھا جسے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سونے کے تشت یعنی تھالی میں لائے گئے زمزم کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا، اسے دوبارہ اس کی جگہ رکھا اور سینے کو آپس میں جوڑ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا
یہ سب دیکھ کر ڈر گیا اور دوڑتا ہوا گھر گیا اور کہا کہ امی جان، میرے قریشی بھائی کو کسی نے مار دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر گھبرا کر دوڑے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لیکن آپ کا چہرہ مبارک تھوڑا زرد یعنی پیلا تھا۔ جب انہوں نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جڑنے کا ہلکا سا نشان موجود تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑا گھبرا گئیں اور انہیں فکر ہوئی کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے انہوں نے بھاری دل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لا کر ان کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی وہ پاک اور نورانی زندگی جسے اللہ رب العزت نے ہر طرح کی برائی سے پاک رکھا تھا۔ دوستوں، کل کے تیسرے حصے میں ہم جانیں گے والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کے بارے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال کی عمر میں مکمل یتیم ہو جانا، اور دادا حضرت عبد المطلب کا سایہ بھی اٹھ جانا، اور چچا ابو طالب کی کفالت یعنی دیکھ بھال، اور 12 سال کی عمر میں شام کا سفر، اور بحیرہ نام کے عیسائی راہب کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچان کر ان کی نبوت کی پیشن گوئی کرنا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور پریواروں میں شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل اگلی سیریز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔